السلام علیکم ناظرین۔ رئیس غازی محمد حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے۔ رئیسانہ ٹھاٹ باٹ رکھنے کے باوجود انہوں نے درویشانہ زندگی بسر کی اور اپنی دینی تعلیم بھی حاصل کی۔ ناظرین، وہ اعزازی مجسٹریٹ اور بہاولپور لیجسلیٹو اسمبلی کے رکن بھی رہے۔ رفاہی کاموں میں بڑی دلچسپی لیتے اور مختلف علاقوں میں مساجد بھی تعمیر کی۔ انہی مساجد میں سے ایک بونگ والی مسجد بھی ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو اسی بونگ مسجد کے بارے میں ہے۔ ناظرین، اس بارے میں جاننے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے اور اس سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ہو جاتی ہے۔ بونگ مسجد پاکستان کے صوبہ پنجاب میں ضلع رحیم یارخان کے گاؤں بونگ میں واقع ہے۔ یہ مسجد صادق آباد سے 28 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ رئیس صاحب نے یہ مسجد اپنے خاندانی محل نما گھر کے قریب ہی تعمیر کی ہے۔ اس مسجد کا کوئی باقاعدہ نقشہ نہیں بنایا گیا بلکہ رئیس صاحب کے ذہن میں ایک خاکہ تھا جس کے مطابق اس مسجد کی تعمیر شروع کی گئی، جس کے لیے میٹیریل اٹلی، آسٹریا، ہنگری اور بہت سے دوسرے ممالک سے منگوایا گیا، جس میں سنگ مرمر، سنگ سرخ اور سنگ خارا، سنگ سیاہ اور سنگ سرمئی شامل ہے، جسے کاٹنے اور تراشنے کے لیے سینکڑوں ماہرین کو ملازم رکھا گیا۔ چونکہ اس زمانے میں صادق آباد سے بونگ تک پختہ سڑک نہیں تھی اور نہ ہی نقل و حمل کے مناسب ذرائع موجود تھے، تو اس لیے بھاری تعمیرات سامان کو صادق آباد کے ریلوے اسٹیشن سے بونگ تک بیل گاڑیوں اور اونٹ گاڑیوں وغیرہ پر لایا گیا۔ ناظرین، مسجد کی تعمیر پر 50 سال کا عرصہ لگا اور اس دوران کاریگروں کی تعداد سینکڑوں سے تجاوز کرتے کرتے ہزاروں تک پہنچ گئی تھی۔ ٹائلوں پر چینی کے پھول بنانے اور میناکاری کرنے والے، سندل کی لکڑی پر باریک کام کرنے والے، سیب کو تراشنے والے، دیواروں پر گلکاری کرنے والے، سونے کو ڈھال کر اس کے پھول بنانے والے اور پتھروں کو درجنوں انداز میں کاٹنے اور چمکانے والے کاریگروں کا ایک ہجوم تھا جو دور دور سے آئے ہوئے ماہرین فن پر مشتمل تھا۔ تعمیر کے عرصے میں کاریگر بوڑھے ہو گئے اور انتقال بھی کر گئے، لیکن کام کا یہ موروثی سلسلہ ان کے بیٹوں اور پوتوں نے جاری رکھا۔ ان سب کو ان کے کام کے معیار اور تجربے کے لحاظ سے تنخواہیں ادا کی جاتی تھیں اور ان کے خاندانوں میں ہونے والی تمام شادیوں کے اخراجات بھی رئیس غازی محمد کے اپنے ذمے تھے۔ مسجد کی تعمیر کے دوران رئیس غازی محمد نے بیرون ممالک جا کر دنیا بھر کی مساجد دیکھیں اور جو چیز بھی پسند آتی رہی اس کے مطابق تعمیر میں تبدیلی کراتے رہے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ بغلی زیر تعمیر مرکزی حصوں کو بھی گرا کر دوبارہ بلکہ سہبارہ بنایا گیا۔ اس دوران یوں بھی ہوا کہ 1950 میں تمام عمارت کو گرانا پڑا۔ اس کی وجہ سیم تھی۔ سیم کی وجہ سے مسجد کی عمارت کو نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا، لہٰذا تقریباً 20 فٹ بلند ایک چبوترا بنایا گیا جس پر اب مسجد کی موجودہ عمارت کھڑی ہے۔ اس چبوترے کی وجہ سے ایک بات اور یہ ہوئی کہ مسجد کے جاہ و جلال اور عظمت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ناظرین، 1975 میں رئیس محمد کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد تعمیر کی ساری ذمہ داری ان کے بڑے صاحبزادے رئیس شبیر محمد نے سنبھال لی، جو خود بھی ایک روشن خیال مگر درویش منش آدمی تھے۔ مسجد میں ایک مدرسہ، ایک لائبریری اور رہائشی کوارٹر بھی موجود ہیں۔ اس مسجد کے جس مرکزی دروازے سے اندر داخل ہونا پڑتا ہے وہ مشہد میں حضرت امام رضا کے مزار کے صدر دروازے کی ہو بہو نقل ہے۔ دروازے سے اندر فواروں سے مزین ایک وسیع عریض لان ہے۔ راہداری سے گزرنے کے بعد مسجد کی سیڑھیوں تک پہنچنا پڑتا ہے۔ سیڑھیاں چڑھنے کے بعد مسجد کا صحن شروع ہوتا ہے جو سنگ مرمر اور سنگ سیاہ سے آراستہ ہے۔ یہاں 2000 سے زائد نمازی ایک وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ صحن کی مشرقی دیوار کے ساتھ ایک بڑے گنبد کے نیچے وہ عمارت موجود ہے جہاں خواتین کے لیے باپردہ نماز پڑھنے کا انتظام ہے۔ یہ خواتین کی جمعہ مسجد کہلاتی ہے۔ یہیں ایک وسیع کمرے میں دارالمعلمین
مطالعہ بھی قائم ہے اور وہ حجرہ بھی موجود ہے جہاں رئیس غازی محمد عبادت کیا کرتے تھے۔ بڑے گنبد پر نیلے رنگ کی ٹائلیں لگی ہوئی ہیں جن پر اعلیٰ درجے کی میناکاری کی گئی ہے اور گلکاری کا نہایت ہی نفیس کام کیا گیا ہے۔ اس گنبد کے نیچے کھڑے ہو کر سامنے مغرب کی سمت دیکھیں تو مسجد کی مرکزی عمارت دکھائی دیتی ہے۔ تاج محل کے پھیکے پڑتے ہوئے دودھیا سنگ مرمر کے مقابلے میں کہیں زیادہ سفید اور چمکدار سنگ مرمر میں کھدائی کر کے سنگ سیاہ سے قرآنی آیات کندہ ہیں۔ مرکزی دروازے کی محراب کے اندر انتہائی نفاست کے ساتھ سیب کو تراش کر سنگ مرمر میں آیات الکرسی تحریر کی گئی ہے۔ تمام دروازے ہاتھی دانت کے نفیس اور باریک کام سے مزین ہیں۔ مسجد کے برآمدے میں تقریباً 500 نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ برآمدہ 18 ستونوں پر کھڑا ہے۔ یہ ستون فرش سے لے کر 8 فٹ کی بلندی تک اونیکس سے بنا ہوا ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ 8 فٹ بلند اور تقریباً 1.5 فٹ چوڑا ہر ستون اونیکس کے ایک ہی ٹکڑے کو تراش کر بنایا گیا ہے، اور یہ دیکھ کر مزید حیرت ہونے لگتی ہے کہ تمام ستون کم و بیش ایک ہی رنگ اور ایک ہی جیسے قدرتی رنگوں پر مشتمل ہے، گویا ان کی تالاش اور انتہا پر بہت محنت اور دولت خرچ کی گئی ہے۔ مسجد کے مرکزی ہال میں داخل ہوں تو نقش و نگار کی بہار سے آنکھیں چندیا کر رہ جاتی ہیں۔ مرکزی محراب کی تزئین و آرائش میں خالص سونا، چاندی اور انتہائی قیمتی پتھر استعمال کیے گئے ہیں۔ سندل کی لکڑی کا کام یہاں اتنی نفاست اور دیدہ زیبی سے کیا گیا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہال کی دیواروں پر برآمدے والے ستونوں ہی کی طرح اونیکس کے 5 فٹ اونچے تختے استعمال کیے گئے ہیں۔ چھت پر سندل کی لکڑی کا جال بنا کر اسے سونے کے پتھروں میں ڈھانپ دیا گیا ہے۔ جا بجا نقش و نگار اور گلکاری کثرت سے بکھری ہوئی ہے۔ پتھروں کے اندر کھدے ہوئے پھول اور پھولوں کی ایک ایک پتی کے اندر قیمتی پتھروں کے کئی ٹکڑے کاریگروں کی ارکریزی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ ناظرین، جدید مساجد میں کراچی کی ڈیفنس سوسائٹی والی مسجد طوبہ، لاہور کی مسجد شہداء اور اسلام آباد کی مسجد شاہ فیصل کا آرکیٹیکچر اپنی جدیدیت کے باعث فوری طور پر متوجہ کرتا ہے، لیکن بھونگ مسجد سرسری نظر میں ایک چھوٹی سی مسجد دکھائی دیتی ہے جو کسی خاص انداز میں چونکاتی بھی نہیں اور نہ ہی منفرد نظر آتی ہے، مگر یہ مسجد ایک ایسا فن پارہ ہے جس سے سرور حاصل کرنے کے لیے باریک بینی سے کام لینا پڑتا ہے، یعنی وہی فرق ہے جو ایک جاذب نظر پوسٹر اور ایک بڑے مصور کے شاہکار میں ہوتا ہے۔